الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اس دنیا میں بہت تھوڑے سے وقت کے لیے بطور آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ ہر شخص کا اس دنیا سے جانے کا ایک وقت مقرر ہے، اور ہر آنے والا دن ہم میں سے ہر آدمی کو اس کی موت اور قبر کے قریب کر رہا ہے۔ آدمی کے زندگی کے لمحات اور ایام گزرتے ہیں تو آدمی اپنے خیال میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اب اتنے سال کا ہو گیا ہوں، میری عمر اب اتنی ہو گئی ہے، میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں۔ اور بہت سارے تو غیر اقوام کی تہذیب اور نقل کو اپنے معاشرے میں لاتے ہوئے اپنی زندگی کی اور اپنی پیدائش کی سالگرہ بھی مناتے ہیں، اور اس پر وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اتنے سال کے ہو گئے اور ہماری زندگی کے اتنے سال بیت گئے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو سال بیتتا جاتا ہے، گزرتا جاتا ہے، وہ سال زندگی کا کٹ جاتا ہے، اتنا ہی آدمی موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ ایک شخص 60 سال کی زندگی لے کر آیا ہے تو اگر 40 اس کے گزر گئے تو 20 رہ گئے، 50 گزر گئے تو 10 سال اس کے رہ گئے، 55 گزر گئے تو 5 سال اس کے رہ گئے۔ اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ایک دن بلاوا آ جائے گا، اللہ کی طرف سے قضائے الہی کا فیصلہ غالب آ جائے گا، اور اس کے سارے اسباب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ ڈاکٹر بھی لا علاج قرار دیں گے، اور عزیز و اقارب بھی ایک وقت تک خدمت کر کے تنگ آ جائیں گے، تھک جائیں گے، اور پھر عزیز و اقارب سے کوئی پوچھے گا کہ بھائی کیا حال ہے، آپ کے بیمار کا کیا حال ہے، تو بس جواب یہ آتا ہے
کہ دعا کرو اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے۔ اللہ اکبر، یہ انسان کی زندگی ہے۔ اس زندگی پر آدمی اتراتا ہے، اس زندگی پر انسان گمنڈ کرتا ہے، اس زندگی پر آدمی تکبر کرتا ہے۔ جوانی کے لمحات جو گزر رہے ہوتے ہیں وہ یوں محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ آج مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، آج مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، آج مجھے کسی قسم کا کوئی غم، کوئی ٹینشن نہیں ہے، موت مجھ سے کوسوں دور ہے، موت مجھ سے بہت دور ہے۔ صبح سوچ کے یہ نکلتا ہے تو شام کو اس کا جنازہ گھر میں آتا ہے۔ یہ روز مرہ کے مشاہدات ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ ان تمام مشاہدات کو دیکھ کر، ان حالات کو دیکھ کر ہمیں اپنا مرنا اور اپنی موت یاد آنا چاہیے، ہمیں موت کے بعد کی زندگی یاد آنی چاہیے۔ ایک بزرگ کے متعلق آتا ہے، واب صاحب نے معبد رضی اللہ رحمہ اللہ، ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے لگے، حساب کرنے لگے، اور اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے فرمانے لگے کہ 60 سال تیری زندگی کے گزر گئے، 60 سال تو نے زندگی کے گزار دیے، نہ معلوم کہ کتنے لمحات تیرے باقی رہ گئے، اور اب تک ان 60 سالوں میں تو اپنے پروردگار کو راضی نہ کر سکا۔ پھر 60 سالوں کا انہوں نے تخمینہ لگایا کہ 60 سال کے کتنے دن بنتے ہیں، وہ دنوں کا حساب کیا۔ پھر ان 60 سالوں کے کتنے گھنٹے بنتے ہیں وہ حساب کیا، پھر کتنے منٹ بنتے ہیں وہ حساب کیا، اور پھر اپنے آپ کو خطاب کر کے کہنے لگے، اتنی طویل زندگی اللہ پاک نے تمہیں دی تھی کہ تو اس اللہ کو، اس مہربان خالق اور مالک کو راضی کر لے، لیکن تو ناکام رہا۔ تیری تباہی اور بربادی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مجھے بھی سوچنا چاہیے، آپ کو بھی سوچنا چاہیے۔ ہم سب کی زندگی کے لمحات برف کی طرح پگھل رہے ہیں۔ جو لمحہ گزر گیا، گزشتہ کل جمعرات، اب وہ جمعرات پلٹ کر واپس ہماری زندگی میں کبھی بھی نہیں آئے گی۔ جو لمحات ہم نے اس میں سے قیمتی بنا لیے وہ قیمتی بن گئے، جو لمحات ہم نے گزشتہ جمعرات کے ضائع کر دیے وہ دوبارہ کبھی بھی ان کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ صبح سے لے کر اس وقت تک کے جو لمحات قیمتی بن گئے، عمل ان میں آ گیا اور عمل کر کے ان اعمال کو قیمتی بنا لیا، وہ بن گئے قیمتی۔ اور جو اعمال، جو گھڑیاں اور جو گھنٹے اور جو سیکنڈ اور منٹ ضائع ہو گئے، ان کا ازالہ اور تدارک اب نہیں ہو سکتا۔ تو جب بات یہ ہے کہ گزرے ہوئے لمحات کا تدارک نہیں ہو سکتا، ان کا ازالہ نہیں ہو سکتا، تو پھر آدمی کو وہ لمحات کس طرح سے گزارنے چاہیے؟ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک جنتی جنت میں جانے کے باوجود بھی اگر جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، پھر بھی جنت میں جا کر اور کسی چیز کی حسرت اور افسوس نہیں ہے سوائے ایک افسوس کے کہ جو زندگی کے اس کے لمحات بیکار گزر گئے، ان لمحات پر بے حد اسے صدمہ اور افسوس ہوگا۔ جنت میں جانے کے بعد بھی یہ قلق دل میں رہے گا کہ وہ لمحات میرے کیوں ضائع گزر گئے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، صبح سے لے کر شام تک کتنے لمحات ہمارے ضائع جاتے ہیں۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ اللہ کے یہاں تمہارا حساب لیا جائے۔ اس محاسبے سے پہلے اپنے آپ کا محاسبہ کر لو۔ سلف الصالحین کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ اپنا محاسبہ یومیہ بھی کرتے تھے۔ دکاندار یومیہ محاسبہ کرتا ہے، بیچنے والا یومیہ محاسبہ کیا کرتا ہے، پھر ماہانہ ہفتہ وار محاسبہ کرتا ہے، پھر ماہانہ محاسبہ اور حساب کرتا ہے، اور پھر سالانہ حساب کرتا ہے۔ ایک وہ آدمی، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہر آدمی جب صبح کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کو بیچ رہا ہوتا ہے،
اپنے قیمتی اثاثے اور وقت کو بیچ رہا ہوتا ہے۔ اس وقت کو بیچ کر کیا خریدتا ہے؟ یا تو جنت خرید رہا ہے یا جہنم خرید رہا ہے۔ قیمتی اثاثہ زندگی کا وقت ہے، اس کو فروخت کر رہا ہے، اس کو بیچ رہا ہے۔ کیا مال و متاع خریدا اس نے؟ یا جنت خریدی یا جہنم خریدی۔ ایک آدمی بازار میں نکلتا ہے بڑا سرمایہ لے کر اور بڑی رقم پیسے ساتھ لے کر جاتا ہے اور بڑی قیمتی اور اچھی اشیاء خرید کے لاتا ہے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور وہ ساز و سامان لے کے آتا ہے جو کام آنے والا ہے، تو آپ یہ کہیں گے بہت اچھی تجارت اس نے کی ہے، بہت اچھی اس نے خریداری کی ہے۔ لیکن ایک شخص اپنے پیسے کو، مال کو لے کر باہر بازار میں نکلتا ہے اور فضول چیزیں خرید کے لے آتا ہے اور بے جا پیسے کو بہا کے آ جاتا ہے اور فضولیات میں پیسے کو برباد کر کے آ جاتا ہے، آپ یہ کہیں گے کہ اس نے سارا سرمایہ اپنا برباد کر دیا۔ بالکل اسی طرح سے صبح کو نکلتا ہے ایک شخص، یا وہ اپنی اس زندگی اور قیمتی لمحات اور ایک ایک منٹ اور سیکنڈ دے کر کیا خریدتا ہے؟ یا تو جنت خریدتا ہے۔ اگر جنت خریدتا ہے تو بہت اچھا سودا ہے، اور یا ان لمحات کے ذریعے سے، ان سیکنڈوں اور منٹوں کے ذریعے سے وہ جہنم خریدتا ہے۔ اگر جہنم خریدتا ہے تو بہت برا سودا ہے اس کا۔ ہر آدمی اپنی زندگی کا محاسبہ کر لے کہ میں نے آج کیا خریدا ہے۔ فجر کی نماز پڑھی ہے تو جنت خریدی، الحمدللہ۔ فجر کی نماز کے بعد تلاوت کا اہتمام ہوا ہے، ذکر اذکار ہوئے، الحمدللہ، جنت کا سامان خریدا ہے۔ جمعہ ہے، سورۃ الکہف کی تلاوت کی ہے، جنت کا سامان خریدا ہے۔ درود شریف کی کثرت کی ہے تو جنت کا سامان خریدا ہے، اور صدقہ کیا ہے، جنت کا سامان خریدا ہے۔ اسی طرح سے جمعے سے پہلے آنے کی تیاری آپ نے کی ہے، غسل کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے، مسواک کا استعمال، خوشبو کا استعمال، جسم سے زائد بالوں کا صاف کرنا، یہ سب اعمال جو جمعے کے دن کے کرنے کے ہیں اور جمعے کی اہمیت اور فضیلت پر دلالت کرتے ہیں۔ اگر یہ سارے کے سارے اعمال آپ نے کیے تو جو لمحات، جو منٹ، جو سیکنڈ، جو گھنٹے ان لمحات میں صرف ہوئے ہیں، سمجھ لیں کہ ان لمحات کے ذریعے سے جنت کا سامان خریدا ہے۔ اور اگر صبح سے لے کر اب تک وقت ضائع گیا، فجر کی نماز بھی چھوٹی، زبان پر اللہ کا کلام بھی نہیں آیا، تلاوت بھی نہیں آئی، سورۃ الکہف کی تلاوت بھی چھوٹ گئی، ذکر بھی نہ کر پائے، درود شریف بھی نہ پڑھ پائے، کوئی خیر کا عمل نہ کیا، تو پھر اپنے زندگی کے قیمتی اثاثے کو ہم نے برباد کر دیا۔ یہ جمعے کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی تھا، لیکن ہم نے برباد اور ضائع کر دیا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے، ہر آدمی اپنا حساب کرے، پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں اب بھی اگر اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتا ہے، بہتر کرنا چاہتا ہے، تو جو زندگی گزر گئی غفلت میں، اس غفلت کو چھوڑ کر بیداری والی زندگی کے اندر آ جائے۔ پھر بھی اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ قیامت کے دن غافلوں میں اس کا شمار نہیں کیا جائے گا۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ شیطان آتا ہے اور قیمتی اثاثہ زندگی کا، وقت کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، فضول کاموں میں اس کو لگاتا ہے، لغویات میں لگاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ دلا کر اس کے اعمال کو ضائع اور برباد کرتا ہے۔ لیکن ارشاد فرمایا، جس شخص کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خیال رہتا ہے، جیسے ہی شیطان کی طرف سے اسے وسوسہ آتا ہے، تذکروا، فوری بیدار ہو جاتا ہے، وہ ہوشیار ہو جاتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، وہ ہر وقت اپنے کان کھڑے رکھتا ہے، وہ ہر وقت اپنی آنکھوں کو چوکنا رکھتا ہے کہ کہیں میرا دشمن شیطان مجھے غافل نہ کر دے اللہ کی یاد سے،
کہیں گناہ کے اندر ملوث کر کے میری زندگی کا قیمتی اثاثہ اور سرمایہ میرا برباد نہ کر دے، وہ ہر وقت بیدار رہتا ہے۔ کون شخص؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ کون شخص؟ جس کے دل میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کا احساس رہتا ہے۔ تذکروا فاذا هم مبصرون، فرمایا خوب بیدار رہتا ہے وہ۔ لیکن وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، لیکن فرمایا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شیطانوں کے حمایتی ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شیطانوں کے نقش قدم پر چلنے والے ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شیطانوں کے پیچھے چلتے ہیں، شیطانوں کے مرید بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ یمدونہم فی الغی ثم لا یقصرون، وہ سرکشی اور بغاوت میں آگے جاتے رہتے ہیں، آگے جاتے رہتے ہیں، کسی بھی لمحے وہ واپس نہیں پلٹتے، گمراہی اور ضلالت میں اور آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ شیطان کو لبیک جب کہتے ہیں اور اس کے عمل کی اور اس کے وسوسے کی اقتدا کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایسے چلنا شروع کر دیتے ہیں کہ واپس ہدایت کا راستہ انہیں نہیں ملتا، منزل سے بہت بھٹک جاتے ہیں، بہت دور جاتے ہیں۔ اب میں اور آپ ہم دیکھیں کہ ہمارا شمار کس میں ہے۔ بالکل صاف صاف قرآن نے پہچان بتا دی ہے۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو شیطان کے ہر وسوسے کو سمجھ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو شیطان کی بات پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور گمراہی کی طرف آگے نکل جاتے ہیں۔ دونوں طبقوں کو اللہ پاک نے بیان کر دیا ہے۔ اب میں اور آپ سمجھیں کہ ہمارا شمار کس طبقے میں ہے۔ ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے، محاسبہ کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں محاسبے کا سبق سکھایا ہے۔ جب ہمارا سال اختتام کو پہنچتا ہے اور نئے سال کا جب آغاز ہوتا ہے، ہم نئے سال کے آغاز کی خوشی میں کیا کچھ خرافات کرتے ہیں اور کس قدر ہمارے یہاں خرافات ہوتی ہیں، اور وہ سب کی سب خرافات وہ ہیں جن خرافات کا اسلام سے، مذہب سے، سیرت سے کوئی دور کا واسطہ نہیں۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، میں ایک بات عرصے سے یہ بات کہتا ہوں اور آج پھر دہراتا ہوں اس بات کو۔ شریعت سے ہٹ کر جو انسان عمل کرتا ہے، سیرت سے ہٹ کر جو آدمی عمل کرتا ہے، میری بات کو بہت غور سے سنیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت سے، سنت سے، اللہ کے احکام سے، خلاصہ یہ کہ اسلام سے ہٹ کر جو انسان عمل کرتا ہے اس کی کئی قسمیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ اسلام سے ہٹ کر انسان، شریعت سے ہٹ کر، سیرت مطہرہ سے ہٹ کر جو انسان قدم اٹھاتا ہے، یا تو وہ غیر قوموں کی نقالی ہوتی ہے، یہود و نصارہ کی نقل کی وجہ سے ایسا کرتا ہے، یہود و نصارہ کی تہذیب کی وجہ سے ایسا کرتا ہے۔ اگر یہود و نصارہ کی تہذیب سے ایسا کر رہا ہے، ان کی نقل کر کے اسلامی روایات کو اور اسلامی ثقافت اور تہذیب کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ رہا ہے، تب بھی گمراہی اور ضلالت ہے، سراسر گمراہی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منع کیا ہے، جا بجا منع کیا کہ یہود و نصارہ کی وضاحت نہ اختیار کرو، ان کی چال چلن پر نہ چلو، ان کے طور طریقوں کو مت اپناؤ، میں تمہارے لیے ایک واضح شریعت اور دین لے کے آیا ہوں۔ تو یا تو آدمی شریعت کے خلاف جو عمل کرتا ہے غیر قوموں کی نقل کی وجہ سے کرتا ہے، جو آدمی ایسا کرتا ہے وہ بھی گمراہی ہے۔ نمبر 2، خلاف شرع جو آدمی کام کرتا ہے، شریعت کے خلاف، سنت مطہرہ کے خلاف آدمی عمل کرتا ہے، نمبر 2، نفس کی چاہت کی وجہ سے۔ حکم اور ہے، سنت نبی کی اور ہے، میرا نفس یوں چاہ رہا ہے کہ میں ایسے کروں۔ اگر نفس کی چاہت پر ایسا کرتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، سیرت کو چھوڑتا ہے نفس کی خواہش پر، نفس کی چاہت پر، تو اللہ کا ارشاد سن لیجئے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ۔
ارشاد فرمایا وہ شخص جو اپنے نفس کی پوجا کرتا ہے، اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، اس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں نفس کی خواہش کو ترجیح دی، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں اپنے نفس کی چاہت کو ترجیح دی، فرمایا اس نے اپنے نفس کو معبود اور رب بنا لیا۔ اس کا رب اللہ نہیں ہے، اس نے اللہ کو رب نہیں بنایا ہوا، اس نے اللہ کو اپنا معبود نہیں بنایا ہوا، اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا راہبر، ہادی، رہنما نہیں سمجھا، اس نے اپنے نفس کو رہبر بنا لیا، اس نے اپنی چاہتوں کو اپنا رہبر اور مقتدا اور پیشوا بنا لیا، اس نے اپنے نفس کو اپنا رب اور خدا مان لیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ جس نے اپنے نفس کو رہبر، رہنما اور اپنا معبود سمجھ لیا اور اس کی چاہتوں پر چل پڑا، فرمایا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم ہوتے ہوئے بھی اللہ اسے گمراہ کرے گا، گمراہی کے راستے اس پر کھل جائیں گے۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ پاک اس کے لیے گمراہی کے راستوں کو ہموار کرتا ہے، شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ نمبر 2، دوسری سزا کیا ہوتی ہے؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اللہ اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اب حق بات اس کے کان میں نہیں پڑتی، ایسی بات سننے کے لیے کسی مجلس میں جاتا ہی نہیں ہے، حق بات سننا ہی گوارا نہیں کرتا، اور حق بات اس کے دل میں اترتی ہی نہیں ہے، نہ سننے میں آتی ہے، اگر سن بھی لیتا ہے حق بات دل میں نہیں اترتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صلاحیت ہی تباہ کر چکا ہے۔ جس صلاحیت اور استعداد کے ذریعے سے حق کو آدمی قبول کرتا ہے، وہ صلاحیت تباہ کر دی اس نے، اس کا دل کافر کی مانند ہو گیا ہے، اس کا دل غلف ہو گیا ہے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے غلاف چڑھ چکا ہے اس کے دل پر، بند اور پیک ہو گیا ہے۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، آنکھوں پر پردے آ جاتے ہیں، پھر حق بات سمجھنے، سننے، دیکھنے کے جو اسباب ہیں جس کے ذریعے سے آدمی کے دل میں کوئی حق بات اترتی ہے، سننے سے اترتی ہے، کان پر مہر لگ گئی، سمجھنے سے اترتی ہے، دل پر بھی مہر لگ گئی، دیکھنے سے دل میں بات اترتی ہے، دل آنکھوں سامنے پردے ڈال دیے۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، فرمایا کون اسے ہدایت دے سکتا ہے جس کی گمراہی اور ضلالت کا اللہ فیصلہ کر دے۔ افلا تتذکرون، سمجھتے نہیں ہو؟ افلا تذکرون، کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ صاف دلائل کے بعد بھی کیوں نہیں بات دل میں بیٹھتی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شریعت کے خلاف یا تو آدمی غیر قوموں کی نقل میں ایسا کیا کرتا ہے جب بھی گمراہی ہے، جب بھی ضلالت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کو چھوڑ کر نفس کی پوجا کرتا ہے، اور نفس کی پوجا کرنے کی وجہ سے شریعت کو چھوڑتا ہے جب بھی ضلالت اور گمراہی ہے۔ اور تیسرا سبب بسا اوقات یہ ہوتا ہے شریعت کو، سنت مطہرہ کو رسم و رواج کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ ایک سنت سامنے آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ سامنے آیا، اللہ کا حکم سامنے آیا، جی میں آیا، دل میں یہ بات آئی ہے، فرشتے نے دل میں خیال ڈالا، اللہ کا حکم ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پر عمل کر لو۔ فوراً شیطان خیال ڈالتا ہے اگر اس پر عمل کرو گے لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ اس کا ہم آہنگ نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے، مشکل ہو جائے گی، سارے دین کا ٹھیکہ کوئی میں نہیں اٹھایا ہے، ساری سنتوں کا ٹھیکہ کوئی میں نہیں اٹھایا ہے، چھوڑو، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو شریعت پر عمل نہیں کرتے، سنت پر عمل نہیں کرتے، تو بھی نہ کر، کیا بات ہے، یوں شیطان خیال ڈالتا ہے۔ اور اگر تو عمل کرے گا اور سنت کے مطابق زندگی پر آ جائے گا، لوگ تمہیں تانا دیں گے، لوگوں کی نظروں سے گر جائے گا،
لوگ تجھے یہ کہیں گے دقیانوسی آدمی ہے، لوگ تجھے یہ کہیں گے کہ یہ جدید تعلیم سے آراستہ و پیراستہ نہیں ہے، یہ جدید سوچ رکھنے والا نہیں ہے، تجھے لوگ اس قسم کے طعنے دیں گے، معاشرے میں تو نہیں چل سکے گا، لوگوں کی نگاہوں سے تو گر جائے گا۔ تو سن لو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ فیصلہ ہے، یہ فرمان ہے، یہ ارشاد ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے متنبہ فرمایا، کوئی جگہ آپ نے نہیں چھوڑی، کوئی گنجائش آپ نے نہیں چھوڑی۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، جو لوگوں کی خواہش مندی کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے امر کو چھوڑتا ہے یا میری سنت کو چھوڑتا ہے، اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت کو پیدا کرے گا۔ اس نے اس لیے کیا تھا کہ تاکہ لوگوں میں اچھا لگوں، تاکہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لیکن محبتیں اور نفرتوں کے فیصلے تو اللہ کے پاس ہیں۔ تو اللہ کے یہاں کا یہ فیصلہ ہو گیا، اس شخص کے لیے یہ فیصلہ طے شدہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت کو پیدا کرے گا۔ اور فرمایا کہ جو شخص لوگوں کی رعایت نہیں رکھتا، ماحول معاشرے کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سامنے رکھتا ہے، نبی کی سیرت کو سامنے رکھتا ہے، کچھ وقت کے لیے ممکن ہے تنگی ہو، تکلیف ہو، اللہ تبارک و تعالی انہی لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت ڈالے گا۔ اب آپ مجھے یہ بتاؤ، یہ ہم روزمرہ کا مشاہدہ نہیں کرتے؟ جس آدمی کو ہم برا بلا بھی کہتے ہیں، جب ہمارے اوپر پریشانی آتی ہے، محلے کا وہی نیک آدمی، نمازی آدمی مل جاتا ہے، اسی کے پاس ارے بھائی دعا کرنا ہمارے لیے۔ یہ اس کی محبت کس نے ڈالی ہے دل میں؟ اللہ نے ڈالی۔ جو فاسق اور فاجر اور برے اعمال کرنے والا ہے، جس نے ہماری چاہت کے لیے اور ہمیں خوش کرنے کے لیے گناہوں کے اعمال کیے، کیا ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو میرے لیے دعا کرنا؟ جس نے زندگی میں ایک چاہت بھی ہماری پوری نہ کی ہو، ہے وہ نیک آدمی، دیندار آدمی ہے اور قرآن و سنت کا پابند ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی ہمارے لیے دعا کرنا۔ تو یہ تین اسباب ہوا کرتے ہیں شریعت سے پیچھے ہونے کے، لیکن تینوں کے تینوں اسباب تباہی والے ہیں۔ یا تو انسان غیر قوموں کی وجہ سے ایسا کرتا ہے، ان کی نقالی میں انسان دین سے پیچھے رہتا ہے، اور یا خواہشات نفس کی وجہ سے آدمی دین سے پیچھے رہتا ہے، اور یا رسم و رواج کی وجہ سے پیچھے رہتا ہے۔ اور ایک اور سبب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، بسا اوقات جہالت کی وجہ سے آدمی دین سے پیچھے رہتا ہے، لیکن جہالت بھی کوئی عذر قیامت کے دن نہیں چلے گا۔ ایک آدمی کہے گا مجھے پتہ نہیں تھا، کہا جائے گا آپ کو وقت دیا تھا سیکھنے کا، آپ کو زندگی دی گئی تھی، آپ کو 50-60 سال کا زمانہ دیا گیا تھا، اس تمام زمانے میں اور زندگی میں آپ بہت کچھ سیکھ سکتے تھے، کیوں نہ سیکھا؟ تو ان چار اسباب میں سے کوئی سبب قیامت کے دن عذر نہیں ہے، قابل عذر نہیں ہے یہ کوئی بھی۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب نئے سال کا آغاز ہوتا ہے تو اس موقع پر ہمارے ہاں رسم و رواج کیا ہوتے ہیں؟ ہم غیر قوموں کو دیکھ کر ہم اپنے یہاں بھی اس قسم کی خرافات کرتے ہیں، اور مال اور پیسے کا بے جا ضیاع ہے، برباد کرنا ہے اپنے مال کو، تباہ کرنا ہے اپنے مال کو۔ دیکھو قرآن مجید میں جب کوئی آدمی اپنے مصرف سے ہٹ کر مال خرچ کرتا ہے اللہ کی نافرمانی میں، یا جہاں اللہ کی منشا نہیں ہوتی وہاں مال لگاتا ہے، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے اسراف اور ایک ہے تبذیر۔ اسراف سے بھی منع فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اسراف نہ کیا کرو، اس لیے کہ اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اسراف کیا ہے کہ جہاں خرچ کرنے کی جگہ ہے وہاں آدمی حد سے زیادہ خرچ کرے، یہ اسراف ہے، یہ بھی حرام ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے اسلام میں۔ نمبر 2 تبذیر ہے۔ تبذیر کیا ہے؟ جہاں خرچ کرنے کا مصرف اور جگہ ہی نہیں ہے، 100% گناہ اور نافرمانی ہے، وہاں وہ مال کو لگاتا ہے اور خرچ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں تبذیر۔ اور تبذیر کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ سمجھ لو، خوب سمجھ لو کہ حد سے تجاوز کرنے والے
یا جہاں مال خرچ کرنے کی جگہ نہیں ہے، بے جا مال خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہوا کرتے ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا نافرمان اور بڑا ناشکرا ہے، تو تم شیطانوں کے بھائی بن کر اپنے پروردگار کے نافرمان اور ناشکرے مت بنو۔ صاف صاف احکام بتائے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ شیطان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے، وہ نافرمان ہے، اس کے نقش قدم پر مت چلو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کو مت اپناؤ۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا صریح کھلا صاف دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ ہمیشہ تمہیں بے حیائی کا اور گناہ کا اور اسراف کا اور بے جا مال خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، اس کی اطاعت مت کرنا۔ تو میرا عزیز دوستو بزرگو، ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ نیا سال شروع ہو رہا ہو تو ہم اپنا محاسبہ کریں کہ میری زندگی کے اتنے سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، 40 گزر گئے، 55 گزر گئے، 60 گزر گئے، 70 گزر گئے، کیا رہ گیا میں دیکھوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس امت کی اوسطاً عمر 60 سے 70 سال کے بیچ میں ہے۔ اس امت کی اوسطاً عمر 60 سے 70 کے بیچ میں ہے، عمومی طور پر بس اتنی عمر ہے۔ تو جس شخص کی 60 ہو گئی ہے سمجھ لے کہ وہ طبعی عمر پوری کر چکا ہے، 70 ہو گئی ہے طبعی پوری کر چکا ہے، 40 میں چل رہا ہے طبعاً عمر کے 20 سال باقی بچ گئے۔ ان زندگی کے لمحات کو قیمتی بنا لے، اور جو جس زندگی کے لمحے سے گزر رہا ہے، جوانی سے گزر رہا ہے، بلوغ سے لے کر مرتے دم تک کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا، یہ سوال ہوگا۔ اس لیے صاف صاف حدیث میں ارشاد فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ لوگ ان دونوں نعمتوں کے معاملے میں بڑی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں لوگ ان دونوں نعمتوں کے معاملے میں غافل پڑے ہوئے ہیں۔ الصحت والفراغ، ایک تندرستی ہے اور دوسرا فرصت ہے۔ تندرستی سے فائدہ اٹھا لو۔ آپ نے فرمایا اس وقت سے پہلے اعمال کر لو جب بڑھاپا آ جائے، اور یا جب بیماریوں کی یلغار ہو جائے اور تم کرنا چاہو تو نہ کر سکو۔ کتنا خوبصورت اسلوب اور کتنا خوبصورت اصول اسلام میں بتایا گیا کہ اگر ایک آدمی صحت کے زمانے میں اعمال کرتا رہتا ہے، جب بڑھاپے میں بیماریوں میں آتا ہے اور وہ اعمال بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے نہیں کر پاتا، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے جو یہ اعمال کرتا تھا سارے لکھتے رہو، سارے لکھتے رہو۔ یہ تہجد پڑھتا تھا، یہ روزانہ 2 سپارے تلاوت کرتا تھا، اب بڑھاپا آ گیا ہے، اب آنکھوں نے جواب دے دیا، اتنا نہیں پڑھ پاتا، اب اتنا قیام نہیں کر پاتا۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ روزانہ اتنا پڑھتا تھا، آج یہ نہیں آیا وہاں جہاں پڑھتا تھا بیٹھ کر، آج یہ رات کے قیام میں نہیں تھا، ہم کیا کریں؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اس کی رات کا قیام لکھ دو جو یہ پہلے کیا کرتا تھا، اس لیے کہ بڑھاپا اس پر میں نے لایا ہے، بیماری اس پر میں نے طاری کی ہے، اگر یہ تندرست ہوتا تو یہ اعمال کرتا۔ تو اگر آپ چاہتے ہو کہ بڑھاپے کے زمانے میں کچھ نہ کچھ اعمال کی پینشن ملتی رہے، آتی رہے، تو پھر جو وقت ہے ابھی تندرستی کا، اس کو قیمتی بنا لو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔